السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے کل ہم نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم فتح مکہ کا عنوان شروع کر رہے ہیں۔ اس عنوان سے متعلقہ چند اہم نکات، سب سے پہلے آپ ان کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم کتاب میں سے بلند خوانی کریں گے اور بلند خوانی کرنے کے بعد جو عملی کتاب میں کام کرنے والا ہوگا اس کو ہم سمجھیں گے اور وہ کام انشاءاللہ آپ کریں گے۔ آج کے ہمارے اہم نکات یہ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر روانگی کو خفیہ رکھنے کا حکم۔ عزیز طلباء، سن 8 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں اور 8 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا، مگر اس کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی تھے۔ ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی کہ فتح مکہ کی خفیہ خبر ایک خط کے ذریعے سے قریش مکہ کو بھجوا دی۔ ایک مغنیہ گانے والی عورت، اس کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں اور مقام روضہ خاخ پر وہ عورت جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے لے کر آئیں۔ یہ حضرات خط لے کر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس موقع پر بھی مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے چکی ہے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ میں نے یہ محض اس وجہ سے کہا کہ میں ایک قریش کے ساتھ احسان کر دیتا ہوں تاکہ وہاں رہنے والے میرے اہل خانہ کے ساتھ وہ برا سلوک نہ کریں، اس وجہ سے یہ کام ہوا۔ اس پر سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئیں جو آپ کتاب میں پڑھ لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی طرف جو روانگی 10,000 کے لشکر کے ساتھ فرمائی، یہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری اور نماز عصر کے بعد کا وقت تھا۔ راستے میں مقام ذوالحلیفہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی ہوئی، یہ بھی آپ پڑھیں گے۔ پھر ابو سفیان، بدیل بن ورقا اور حکیم بن حزام، یہ تینوں جاسوسی کے لیے نکلے اور تینوں کی تینوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، اور یہ دونوں بدیل بن ورقا اور حکیم بن حزام تو اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور ابو سفیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رات بھر حضرت عباس کے خیمے میں رکھا گیا۔ پھر حضرت عباس کے سمجھانے پر ہی حضرت
عباس کے سمجھانے پر ابو سفیان بھی اسلام لے آئے۔ یہ آج کے ہمارے اہم نکات ہیں۔ اب ہم کتاب میں سے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں اور پھر عملی کتاب میں جو کرنے والا کام ہوگا وہ ہم دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 120 فتح مکہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی واپسی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پوشیدہ طور پر مکہ کے سفر کی تیاری اور جنگی ساز و سامان درست کرنے کا حکم دیا۔ فتح مکہ کے لیے روانگی کو خفیہ رکھنے کا حکم۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور پر تاکید فرمائی کہ وہ مکہ کی طرف روانگی کو خفیہ رکھیں، لیکن اسی دوران ایک واقعہ ہوا کہ جب فتح مکہ کی تیاری کا حکم ہوا تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مکہ تو فتح ہو ہی جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، تو اب مکہ تو ضرور فتح ہوگا۔ اگر ان پر یعنی مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں تو شاید کہ اہل مکہ میرے گھر والوں سے رعایت کا معاملہ کریں اور گھر والوں پر ظلم و ستم بند کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے مکہ کی ایک گانے والی عورت کو خفیہ طور پر ایک خط لکھ دیا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پر حملہ کے ارادے کا بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس معاملہ کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مرثد رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کا تعاقب کرو، وہ تمہیں مقام روضہ خاک میں ملے گی، اس سے وہ خط لے لو۔ چنانچہ یہ صحابہ انتہائی تیز رفتاری سے اس مقام پر پہنچے، وہاں عورت موجود تھی، چنانچہ اس سے خط حاصل کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور ان کے سچے ہونے کی تصدیق بھی کی۔ اس واقعہ پر سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ ترجمہ: مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ ان آیات میں اس واقعے پر سرزنش یعنی ڈانٹ اور تنبیہ کی گئی۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کسی بھی قسم کے دوستانہ تعلقات رکھنے کو حرام قرار دیا گیا۔ مدینہ منورہ سے روانگی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر 10 رمضان المبارک 8 ہجری بعد نماز عصر مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات۔ جب آپ مقام ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ماں اہل و عیال مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہوئے ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ ہی میں تھے اور قریش کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، جبکہ گھر والوں کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ مر الزہران میں پڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام مر الزہران میں پہنچے تو لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اپنے خیموں کے سامنے آگ جلانے کا حکم بھی دیا۔ ابو سفیان کی جاسوسی کی کوشش اور گرفتاری۔ ادھر قریش کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا رات کے وقت ابو سفیان بن حرب اور بدیل بن ورقا اور حکیم بن حزام جاسوسی کے لیے نکلے۔ مر الزہران میں جب انہوں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی تو گھبرا گئے۔ اسی دوران مسلمان چوکیداروں نے انہیں پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو سفیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، خدا کی قسم اگر تجھ پر فتح یاب ہو گئے تو تیری گردن اڑا دیں گے۔ قریش کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کریں اور اطاعت قبول کر لیں۔
پھر لشکر دکھاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، صبح کو میرے پاس لانا۔ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا تو اسی وقت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہوئے، اور ابو سفیان رات بھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں رہے۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ صبح ہوتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو مخاطب کر کے فرمایا، افسوس اے ابو سفیان، کیا وقت نہیں آ گیا کہ آپ یقین کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان بولے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی حلیم و کریم اور نہایت ہی صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس اے ابو سفیان، کیا آپ کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ مجھ کو اللہ کا رسول جانے؟ ابو سفیان نے کہا، مجھے اسی میں ذرا تردد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر ابو سفیان اسلام لے آئے۔ عملی کتاب میں اپنا کام دیکھیں جو آپ کل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 44 پر خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ یہ آپ نے 1 سے لے کر 8 تک آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھ کر آپ نے ان کو پر کرنا ہے۔ اسی طرح پھر خالی جگہ نمبر 12 یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کو بھی آپ فل کر لیں گے، اور خالی جگہ نمبر 15 اس کو بھی آپ فل کر لیں گے، اس کو بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد آپ سوالات، سوال نمبر 1، 2، 3 یہ سوال آپ پڑھ چکے ہیں، ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد عملی کتاب صفحہ نمبر 46 پر 5، 6، 7، 8، 9، 10 یہاں تک سوال نمبر 10 تک یہ مختصر سوالات آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان کے آپ نے جوابات اچھی طرح سے سوچ کر اور کتاب میں سے دیکھ کر آپ نے اچھی طرح سے لکھنے ہیں، اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔